میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوں، ان کی اولاد میں سے بھی ہوں، مجھے تکلیف ہوتی۔ اللہ کے دشمن کو سمجھے، اس کا کون ہے دشمن؟ یہ میرا بھی دشمن ہے، یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے دوستی کر کے جاؤں، یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے محبوب کے سامنے سرخرو ہوں، یہ نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے اعززت نفسی من الدنیا، اے اللہ کے رسول دنیا سے دل ہٹا لیا ہے، وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي، راتوں کو جاگتا ہوں، وَزَمَاتُ نَهَارِي، دن کو پیاسا رہتا ہوں، كَأَنِّي، اور جیسا کہ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي، میں اپنے رب کا عرش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، حِينَ يُجَاءُ بِهِ، جبکہ وہ لایا جائے گا۔ یہ دوسرا سیشن ہے لیٹس ٹاک ود رحمان۔ آؤ رحمان سے باتیں کریں۔ دنیا میں ہم ہر بندے سے بات کرنا چاہتے ہیں جس کی ڈیزگنیشن اچھی ہو، جس کے پاس مال زیادہ ہو، جس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہوں، جس کا گھر بڑا ہو، جس کی معاشرے میں عزت ہو۔ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں؟ مزہ آتا ہے، ریپیوٹ بنتی ہے، ریپوٹیشن۔ یار میرا بیلی ہے، میں جاننا دوست ہے میرا اپنا، یار ہے میرا اپنا، یار کوئی گل ہی نہیں، کوئی مسئلہ دس مینوں، ایسے کہتے ہیں دس مینوں، کوئی مسئلہ مینوں دس، وہ یار ہے اپنا۔ دنیا سے متاثر ہیں ہم اور آپ۔ کس سے متاثر؟ دنیا سے۔ اللہ کہتا ہے یہ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ اسے متاثر ہوا جائے، متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، میں ہمیشہ رہنے والا ہوں۔ تو بات پھر کہاں سے کہاں نکل جائے گی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو پہلے سیشن میں ہم نے بات کی تھی ہاؤ ٹو بی فرینڈ آف اللہ، اللہ کا دوست کیسے بنا جائے، یا اللہ کا دوست کیسے بنا جاتا ہے، یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ تو ہم نے اس میں بات کی تھی، آپ نے دیکھو نا کلاس میں جب ٹیچر پڑھاتا ہوا کہتا ہے ذرا پچھلا سبق بھی دہرا لیں تاکہ اگلی بات سمجھ میں آ جائے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جی، پیچھے کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پیچھے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ تو اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انسان کسی سے دوستی کرتا ہے تو اس میں چند چیزیں دیکھتا ہے، ہیلتھ، ویلتھ اینڈ بیوٹی۔ ہیلتھ، ویلتھ اینڈ بیوٹی، صحت کیسی ہے، خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، پیسہ کتنا ہے، پھر اسے دوستی کرتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے دوستی۔ تو ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی کہ اللہ سے ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو جس سے اگر میں دوستی کرنا چاہتا ہوں نا اس کا پروفائل میں دیکھتا ہوں، پروفائل کیا ہے، اس کے دوست کون سے ہیں، اس کا دشمن کون ہے، پھر جو اس کا دشمن وہ میرا دشمن، پھر جو اس کا دوست وہ میرا دوست۔ کیوں جی ایسے ہی ہے نا، محبت کا تقاضا تو یہی ہے۔ بلکہ نا میں آپ کو اسٹیٹس لگا ہوا تھا پچھلے دنوں نا موبائل پہ، تو اس میں لکھا ہوا تھا دنیاوی طور پہ نا، کہتے ہیں جس کے خلاف چل رہے ہو اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے، اور جس کے ساتھ چل رہے ہو اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے، درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ آپ اور میں لکھتے ہیں دنیا کے اپنے معاملات کے لیے لکھتے ہیں کہ جس کے خلاف چلو اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے، جس کے ساتھ چلو اس کو بھی پتہ چلنا چاہیے، یہ درمیانی راستہ منافقت کا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم شیطان کے ساتھ بھی چلتے ہو، اس کی بھی پیروی کرتے ہو، میری بھی پیروی کرتے ہو، وہ ایک کا ساتھ دو نا، یہ درمیان کا کون سا راستہ ہوتا ہے؟ وہ میرا دشمن ہے، اس نے مجھے چیلنج کیا تھا، فَبِعِزَّتِكَ، مجھے تیری عزت کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ جب اللہ نے کہا نا سجدہ کرو، یہ ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی تھی سورۃ الصعاد کے اندر، سعاد کے اندر ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جب کہا سجدہ کو، اس نے کہا میں نہیں کرتا ہوں، کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نا خیر ہوں، میں سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا، تو میں کیوں سجدہ کروں، میں افضل ہوں، انا خیر من،
اللہ نے کہا پھر فاخرج منہا، پھر یہاں سے نکل جاؤ، یہاں پہ تم تکبر نہیں کر سکتے. تو اس نے اللہ سے نا مہلت مانگی تھی. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے مہلت دے، فانظرنی، مجھے مہلت دے قیامت تک. یہ جس کی وجہ سے تو مجھے یہاں سے نکال رہا ہے نا، دتکار رہا ہے، اس کو میں چلنے نہیں دوں گا تیرے راستے پہ. تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا جا فاخرج منہا، نکل جائے یہاں سے، تجھے مہلت بھی دی میں نے. تو اس نے جب اس کو مہلت مل گئی نا شیطان کو، ابلیس کو، تو اس نے کیا کہا؟ اس نے اللہ کو چیلنج کیا. کیا کیا جی؟ اس نے اللہ کو چیلنج کر دیا. اس نے کہا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، کوئی شکر گزار بندہ نہیں پائے گا تو. اللہ نے کہا ٹھیک ہے نکل جا، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کو آپ پر مجھ اعتماد تھا. ایمان کیا ہے؟ کیا ہے ایمان؟ مان. اس طرح کسی دوست کو دوست پہ مان ہوتا ہے نا جی، مان. وہ کہنا میرا مان نہ توڑی، میرا مان نہ توڑی. تو ایمان بھی وہی چیز ہے. اللہ کہتا ہے میرا مان نہ توڑنا. جو میرا مان توڑ کے آئے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. جو میرا مان توڑ کے آئے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جو میرا مان توڑ کے آئے گا، جو میرے محبوب کا مان توڑ کے آئے گا. ایمان اسی کا نام ہے نا، ماننا. کسی کی بات کو، غیب کی خبر کو بن دیکھے مان لینا. ہاں جنت ہے، ہاں جہنم ہے، ہاں مرنا ہے، ہاں قبر ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا، بتایا، ہم ایمان لے کے آئے. اللہ کہتا اب اس مان کو بچا کے رکھنا، مان نبھا کے آنا. 7 جگہ. اور میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمارے یہ جو پروگرام ہے نا، اس کا نام ہے لیٹس ٹاک ود رحمان، آؤ رحمان سے باتیں کریں. میں آپ کو 1 گھنٹہ بات سناؤں گا، آدھا گھنٹہ سناؤں گا. جس کی بات سنا رہا ہوں وہ آپ کے ساتھ ہے. اللہ کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں سنتا ہے، تمہیں دیکھتا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. اس کا کلام تمہارے گھروں میں پڑا ہوا ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پتہ نہیں اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، زندگی مہلت دیتی ہے کہ نہیں دیتی. قرآن آپ کے گھروں میں پڑا ہوا ہے، اس کو کھولیں، اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، خود پڑھیں اس کو. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے. کس کے لیے؟ درس نظامی جنہوں نے پڑھا نا ان کے لیے نہیں. وہ تو ایک ہے ضرب یضرب صرف نحو سمجھ کے مسائل کو سمجھنا، پھر ان سے مسائل کو اخذ کرنا، نکالنا. اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے بندو بڑا آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ کوئی ہے؟ اللہ واضح دے رہا ہے، اللہ کا قرآن دہائیاں لگا رہا ہے. کوئی ہے؟ اللہ کی قسم ایسے ہی مر گئے نا، موت بھی چین سے نہیں آئے گی. جتنے احسان ہے اس ذات کے آپ کے اور میرے اوپر، موت بھی بڑی سخت بن جائے گی میرے لیے. اپنی موت کو میں آسان کر لوں، تبھی ہوگی آسان جو موت کا خالق ہے اس سے اپنا معاملہ ٹھیک کر لوں. تو آج ہم جو ہے نا 7 جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دشمن کا ذکر کیا. وَإِنَّهُ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن، چھپا ہوا نہیں. ایک ہوتا ہے نا موزر بندے نے لگایا ہوتا ہے ادھر نیفے کے اندر، پینٹ کے اندر چھپایا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے عدو مبین، کھلا دشمن ہے تمہارا، اس سے بچ کے آنا. اسی دشمن کا اللہ نے کہا یہ میرا بھی دشمن ہے، تیرا بھی دشمن. اگر تم مجھے دوست سمجھا تو پھر تیرا بھی دشمن. چیلنج کر کے آیا مجھے. تو اس کے اندر 7 جگہ، ایک جگہ ہی کہہ دیتا اللہ کیا تھا، پورے قرآن میں اللہ نے 7 جگہ ایک ہی بات کو مختلف انداز میں آپ کو اور مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میرے بندو سمجھ جاؤ کہ یہ چیز کیا ہے. شیطان، عزازیل، ابلیس، سیٹن، شیطان، یہ کیا چیز ہے، سمجھ جاؤ. پھر بھی ہم نہ سمجھیں جی طاہا صاحب تو ہم سے بڑا کوئی ہے غافل بندہ ہے جی. تو آج ہم سورہ سواد آخری سورت ہے جس میں شیطان کا ذکر ہے. آج ہم سورۃ الاعراف، اس میں سے دیکھیں اس پروگرام کے نا 3 حصے ہیں، ہم 3 حصے کیے ہیں. ایک اس میں ہے کہ جو ہر سیشن میں ساتھ چلے گا، ابلیس
شیطان، رحمان اور انسان. ایک طرف رحمان، شیطان، بیچ میں آپ اور میں انسان. ٹھیک ہے، یہ ساتھ ساتھ ہر سیشن میں چلے گا. اس کے بعد جو اللہ کا امر ہے، سب سے پہلا امر جس میں سجدے آتے ہیں، کیا آتے ہیں؟ سجدے. سجدہ نہیں، ابلیس کو اللہ نے کہا تھا ایک سجدہ کرو. کیا کرو؟ ایک سجدہ. انہوں نے کہا میں نہیں کرتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کرتا، نکل جائے یہاں سے. انہوں نے کہا چل ایک سجدے کے لیے نکال رہے ہیں نا. 5 نمازوں کی فرض نماز میں 34 سجدے آتے ہیں، ان کو ایک بھی نہیں کرنے دوں گا. فرض نمازوں کی بات کر رہا ہوں آپ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 17 رکعتیں بنتی ہیں. 17 دنی 34 بنتے ہیں. 12 کیلکولیشن کر لینا، کمی بیشی اللہ معاف کرے. یار وہ رومال پکڑائی، میرا رومال ہے، لاسٹ ٹائم رہ گیا تھا، میں ڈھونڈ کے 34 سجدوں کا انکاری. ہاں جی 34. انہوں نے کہا میں ایک بھی نہیں کرنے دوں گا، ایک بھی نہیں کرنے دوں گا. کیسی دشمنی ہے، کیسا اڈا لگایا اس نے یار. سوچو تو صحیح، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچو، کر کیا رہے ہیں. اس نے ایک نہیں کیا، انہوں نے کہا ایک کوئی بات نہیں، میں ان کو 34 نہیں کرنے دوں گا ایک دن میں. میری عمر ہوگی 44، آپ کی ہوگی 30، کسی کی ہوگی 25. یار کتنے سجدے ہم نے چھوڑ دیے، کتنے سجدے ہم نے نہیں کیے. کس کے پیچھے لگ گئے؟ ابلیس کے پیچھے لگ گئے، نفس کے پیچھے لگ گئے. 2 چیزیں ہیں اندر، انٹرنل نفس، ایکسٹرنل ابلیس. دونوں کے ہاتھوں مارے گئے. اللہ کہتا ہے میں ہوں نا. کیا کہتا ہے اللہ؟ میں ہوں نا. اللہ ہے نا. معلوم مطلب جسے میں نہ بچاؤں تو پھر کہنا دوستی کرو مجھ سے، ملاؤ ہاتھ، بڑھاؤ ہاتھ، نہ نکالوں تو پھر کہنا میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ. کیا بات ہے قرآن. موسیٰ علیہ السلام کو دور ہے، اللہ تعارف کرا رہے ہیں. اخلا نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دیں. ھذل وادی المقدس طوا، یہ پاک وادی مقدس طوا ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. یہ نہیں کہا میں بھی اللہ ہوں، کہا اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں. فاعبدنی، میری عبادت کریں. واقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کریں. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے. کیا بات، کیا ہی بات. میرے ذکر کے لیے نماز. کیوں؟ نماز میں سجدے ہیں. میرے دشمن کو بتائیں کہ آپ میرے ہیں، آپ موسیٰ ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں. بتائیں اس کو. وہی اللہ مجھے بھی کہتا ہے سجدے کرو 5 دفعہ. نہیں کیے جاتے. قرآن بھی پڑھائیں مجھے میرا. تو سورۃ الاعراف میں ہم اس کا نا تھوڑا سا پڑھیں گے. میں حافظ نہیں ہوں، آپ دعا کریں اللہ سے کہ جو میں اللہ کی شان کے متعلق آیات ہیں میں یاد کرتا رہتا ہوں، کچھ یاد بھی ہیں، جو نہیں یاد اللہ مجھے یاد کرا دے. کوئی اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ بھی جو ہے نا، ایک میں بندے سے ملنے گیا، کہتا ہے میں قرآن پڑھتا ہوں، سامنے لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا آفس میں نا. بعض موبائل پہ پڑھتے ہیں قرآن، مجبوری کے تحت ٹھیک ہے. کہتا جی میں یہ دیکھ کے پڑھتا ہوں آفس میں. بھائی کہنے لگا میں دیکھ کے پڑھتا ہوں. میں کہنا آفس میں بیٹھیں اس کو نہیں دیکھنا آپ نے. آپ قرآن رکھیں اپنے آفس میں. کیا رکھیں؟ ترجمے والا قرآن آپ اپنے آفس میں رکھیں، ترجمے والا، اور اس کو ہاتھوں میں پکڑیں. کیا کریں؟ ہاتھوں میں پکڑیں. یہ ہمارے دوست کی کتاب، اللہ کی کتاب ہے، رحمان کی کتاب ہے. کس کی؟ اللہ کی کتاب ہے. اس کو ہاتھوں میں تھامیں. یہ آپ کو تھام لے گا. کیا کرے گا جی؟ آپ کو اللہ کی قسم تھام لے گا. اللہ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی رسی کو دیکھتے ہو. کیا کرو؟ دیکھتے ہو. دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ کہتا ہے تھام لو، تو تھامو اس قرآن کو. موبائل میں دیکھ کے پڑھنا اچھی بات ہے، مجبوری کے تحت مسجد میں نمازی نماز پڑھا ہے، نہیں آپ کی ایکسیس قرآن تک، کھول کے پڑھ لو. کوئی ایسی جگہ پہ ہو، تھکے ہوئے ہو، بیڈ پہ لیٹے ہو، قرآن ایکسیس میں نہیں ہے، وضو ہے، کھول کے پڑھ لو، باتیں کر لو. لیکن عادت نہ بناؤ موبائل میں قرآن دیکھ کر پڑھنے کی. ہاتھوں میں تھامو، ہاتھوں میں پکڑو. سورۃ الاعراف یہ آپ نے خود گھر جا کے بھی پڑھنی ہے. کیا کرنی ہے؟ کون کون پڑھے؟ میں بھی پڑھوں گا.
میں تو پڑھتا رہا, تمہیں مزہ, اتنا مزہ آتا ہے, میرا دل کیا میں آپ کو بھی سناؤں. کیوں جی, مزے کی انتہا تو یہی ہے کہ میرے عشق مشک لکائے نہیں لکتے, لک جاتے ہیں. اچھی سی خوشبو لگائی ہو, کوئی چھپ جاتی ہے, وہ یار کیا پرفیوم لگایا اس بندے نے, نہیں چھپتا. تو جس کو اللہ اس کے رسول سے محبت ہوگی چھپ جائے گا, وہ نہیں چھپتا, انہیں اندر ہے کیا ہے, انہیں اندر ہے گی محبت, وہی چنگی محبت ہے. نظر ہی نہیں آتی یار. میرے بھائی کو نا کہ منگنی ہوئی, منگنی ٹوٹ گئی. میں تو کوئی چھوٹا تھا, کالج پر اسکول پڑھتا تھا, منگنی ٹوٹ گئی. نہ میرے بھائی کو کھانے کی ہوش, نہ میرے بھائی کو پینے کی ہوش, اور لیٹا ہوا جناب ڈرائنگ روم میں بتیا بجا کے سگریٹ پہ سگریٹ, اور جناب اور داڑھی بڑھ گئی. میں کہ یار اس کو کیا ہو گیا. میں بھی چوہان ہو رہا تھا, بڑا ہو رہا تھا, میں یار اس کو کیا ہو گیا. بعد میں پتا چلا اس کو عشق ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا, عشق. کس سے, دنیا سے, دنیا کی محبت, عشق مجازی. ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آئے اور بیٹھے. جس طرح پوچھتے ہیں اور سناؤ کیا حال چال ہے, اور سناؤ کیا حال چال ہے, کیسے ہو, ٹھیک ہو, آج سناؤ. تو اللہ کے فرمایا حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, صحابی تھے. یا ما انت یا حارث ابن مالک, کیسے ہو حارث, سناؤ. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں صحابی سے. تو آگے سے ان کا آپ لینگویج دیکھیں, باڈی لینگویج. اللہ کے محبوب نے تربیت کیسی کی تھی صحابہ کی. پوچھا گیا ما انت یا حارث ابن مالک, حارث کیسے ہو, سناؤ. انہوں نے کہا مؤمن یا رسول اللہ. ہائے ہائے ہائے, کیا کہا, مومن ہوں یا رسول اللہ. اور کہا لکل حق حقیقت, ہر حق کی حقیقت ہوتی ہے. فما ذالک حقیقت, اس کی کیا حقیقت ہے کہ تم مومن ہے, بتا, ڈسکرائب, دلیل دو, بتاؤ. تم کہتے ہو نا مومن ہوں, کیسے مومن ہوں, بتاؤ. اب بتا رہے ہیں, اور بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے. میں بار بار معافی مانگتا ہوں اللہ سے, جواب کہہ دے. قرآن میرے ہاتھ میں ابھی پڑھتے ہیں سورۃ الاعراف. مجھے ذرا ڈر ہی ہوتا ہے کہ بعد میں وہ آپ 10 نہ بج جائے, 11 نہ بج جائے. یہ تو اللہ کی بات ہے. اللہ کہتا ہے ما نفدت کلمات اللہ, ما نفدت, یہ پورے نہیں ہو سکتے, نہیں تم اس کا احاطہ کر سکتے. اللہ کی بڑائی کا, اللہ کی کبریائی کا, اللہ کے کمالات کا نہیں کر سکتے. ما نفدت کلمات اللہ, نہیں کر سکتے. صحیح کہتا ہے, نہیں کر سکتے. میرے پاس اتنا دماغ نہیں ہے, میرے پاس اتنی زبان نہیں ہے, میرے پاس اتنی انرجی نہیں ہے. میں کتنا بول لوں گا, میں کتنا بول لوں گا, میں کتنا پڑھ لوں گا, میں کتنا سنا لوں گا. ایک حد آئے گی, میں تھک جاؤں گا نا. اچھا کیا بات چل رہی تھی جی, بیچ میں ہی ہو نا, سن رہے ہو آپ. ہاں کیا بات چل رہی تھی. ہاں مؤمن یا رسول اللہ, حارث ابن مالک کیا کہہ رہے ہیں, ڈسکرائب کرنا. اب ڈسکرائب کیسے کر رہے ہیں, مؤمن یا رسول اللہ, مومن یا رسول اللہ, اللہ کے نبی میں مومن ہوں. وَلِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةٍ, ہر حق کی حقیقت ہوتی ہے. فما ذالک حقیقت, اس کی کیا حقیقت ہے کہ تو مومن ہے, بتاؤ. اب یہ پوری امت کو بتایا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے جی, پوری امت قیامت تک آنے والی, جو کس کے پیچھے لگی ہے, پیٹ بھرنے کے پیچھے. کس کے پیچھے لگی ہے, پیٹ بھرنے کے پیچھے, اچھے کپڑے پہننے کے پیچھے, اچھی لگژری لائف گزارنے کے پیچھے, ایسے مال کے پیچھے جس کو اللہ کے محبوب نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے. اللہ کے محبوب نے کیوں پوچھا حارث ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتاؤ کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے, کیا فیل کرتے ہو, کیا فیل کرتے ہو, تمہارے دل میں کیا ہے. تو فرمانے لگے عزفت نفسی من الدنیا, اے اللہ کے رسول میں نے دنیا سے اپنا دل ہٹا لیا ہے. اللہ اکبر, اب دنیا میں میرا دل نہیں لگتا. اسحرت لیلی, راتوں کو جاگتا ہوں, وازمات نہاری, دن کو پیاسا رہتا ہوں, پیاس نہیں لگتی, بھوک نہیں لگتی, راتوں کو جاگتا ہوں. مجھے اللہ اس کے رسول سے عشق ہے. یہ اصل عشق, عشق حقیقی, عشق حقیقی, یہ عشق حقیقی. نہ بھوک کی خبر, نہ پیاس کی خبر, نہ دن کی خبر, نہ رات کی خبر, صرف اللہ اور اس کے رسول کی خبر کہ اللہ کے پاس جانا ہے, اللہ سے ملنا ہے, اللہ کے محبوب کا سامنا کرنا ہے. کیا جواب دیں گے, یہ ٹینشن ہے. عزفت نفسی من الدنیا,
اے اللہ کے رسول دنیا سے دل ہٹا لیا ہے، وَأَسْهَرْتُ لَيْلِي راتوں کو جاگتا ہوں، وَزَمَاتُ نَهَارِي دن کو پیاسا رہتا ہوں، كَأَنِّي اور جیسا کہ كَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ رَبِّي میں اپنے رب کا عرش اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، حِينَ يُجَاءُ بِهِ جبکہ وہ لایا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے رب کا عرش میری آنکھوں کے سامنے ہے، وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ اہل جنت کا نظارہ، وَيَتَزَاوَرُونَ فِيهَا ان کی ملاقاتوں کا منظر، ان کی ملاقاتوں کا منظر، مل رہے ہیں، سلام سلام مل رہے ہیں، شراب کے جام، منظر، حوریں، نہریں، تجری من تحتها الانہار، محلات، یہ نظارہ میری آنکھوں کے سامنے ہے، وَكَأَنِّي أَسْمَعُ اور میری حالت ایسی ہے، میری کیفیت ایسی ہے، كَأَنِّي أَسْمَعُ وَاءُ أَهْلِ النَّارِ کہ میں اہل جہنم کی آہ و بکا اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ یا رسول اللہ یہ میری کیفیت ہے، تو اللہ کے محبوب نے کیا کہا؟ مؤمن نُوِّرَ قلبہ، حارث ایسے مومن ہیں جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے، یہ وہ مومن ہیں۔ آپ اور میں کدھر پھر رہے ہیں؟ گاڑیوں کے پیچھے، گھروں کے پیچھے، لباس کے پیچھے، ساری زندگی کھپا دی ان چیزوں کے پیچھے۔ جب موت کا وقت آیا، اسرائیل کو دیکھا تو سب ہوا ہو جائے گا، سب ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہ ہواہا، اے میرے محبوب آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوائے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے۔ الہ لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے میرے سوا تو کوئی الہ ہی نہیں ہے، یہ اپنی خواہش نفس کو الہ بنائے بیٹھے ہیں۔ اے میرے محبوب دیکھا ہے آپ نے ان کو؟ دیکھیں، اللہ کی قسم، اللہ کے محبوب آپ نے مجھ میں موجود ہوتے تو کیا کرتے ہم ان کو روزے میں تکلیف نہیں پہنچاتے؟ روز دل دکھاتے ہیں اللہ کے محبوب کا، روز روز، ہر روز۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس چیز کے ایکسپلین کرنے کے لیے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم معافی مانگ سکتے ہیں، نیک کام ہم کوئی کرتے کوئی نہیں، سارا دن گناہوں میں گزارتے ہیں۔ اگر کوئی اچھی بات بتائیں گے وہ اللہ غفور رحیم ہے، ڈراندے رہتے ہیں مولوی کی کرتے رہتے ہیں، ڈراندے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، سورہ بقرہ پڑھیں کھولیں، اللہ کہتا ہے اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، ڈر جاؤ، اور پیار نہیں کرتے تو ڈر ہی جاؤ۔ یا بن آدم، اے آدم کے بیٹے، انی لکا محب، مجھے میری عزت کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، فبحق علیک کلنی محبا، تجھے بھی تو میرے پیار کی حق کا واسطہ ہے، تو بھی تو مجھ سے پیار کر۔ تو کہہ دیتا میں غفور رحیم، ہاں میں ہوں غفور رحیم، اور میری گال تو مان، اور میری بات تو مان، اور جو میں کہتا ہوں وہ کر تو صحیح۔ قرآن کی عزت کرتا ہے، پیٹھ نہ کرو، اس کو اوپر کرو، اس کو اوپر رکھو، اس کو یہاں لگا دو، اس کو وہاں لگا دو، اور اگر یہ سینے میں اترنے کے لیے تھا، یہ زندگیوں میں آنے کے لیے تھا، تم نے اس کا کیا حال کر دیا؟ سورہ فرقان کھولیں، اللہ کے محبوب ہم نے سنا کہ شفاعت کریں گے، آپ کی اور میری کریں گے، شکایت بھی لگائیں گے۔ کیا کریں گے؟ شکایت۔ سورہ فرقان کھولیں، کون کھولے گا؟ کے بعد گل بات سن کے ہی بخاری صاحب نے بڑا کمال بیان کیا، چلو کرو کری جا کے سو جاؤ۔ شخصیت پرستی نہ چھوڑ دیں، اللہ سے متاثر ہونا سیکھیں، لوگوں سے متاثر ہونا نہ سیکھیں۔ یہ جو کلام پڑھو میرا ذاتی نہیں، اللہ معاف کرے، اللہ کا کلام، اللہ کا کلام ہے۔ جتنی اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے آپ سے بھی کرتا ہے، آپ سے بھی باتیں کرنا چاہتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں وقال الرسول، اور رسول کہیں گے یا رب یا رب، ہائے ہائے اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، پس پشت ڈال رکھا تھا۔ کون کہے گا؟ اللہ کے محبوب۔ شکایت ہے نا جی، اور جس کی شکایت اللہ کے محبوب لگا دیں اس کا بیڑا بھی غرق ہو جائے گا۔ کبھی سوچا ہے؟ کبھی نہیں سوچا، بہت محبت کے ڈنکے بجاتے رہو۔
میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوں، ان کی اولاد میں سے بھی ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ کہ میں نبی روتے ہوئے اس دنیا سے گئے آپ کی اور میرے لیے۔ ہم نے کیا کیا فتوے لگائے، یہ کافر، یہ گستاخ، کیا جواب کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ اس قرآن کو سمجھے اس کو، سمجھے اس کو۔ اللہ کے دشمن کو سمجھے، اس کا کون ہے دشمن؟ یہ میرا بھی دشمن ہے، یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ سے دوستی کر کے جاؤں، یہ نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے محبوب کے سامنے سرخرو ہوں، یہ نہیں چاہتا۔ اللہ چاہتا ہے۔ سورۃ الاعراف اللہ اکبر، آیت نمبر 11 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ شیطان کا تذکرہ ہے 7 جگہ قرآن میں۔ اللہ کہتے ہیں اس کو سمجھو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، بے شک اللہ نے تمہیں تخلیق کیا۔ جب تمہیں مجھ سے مخاطب ہے، تمہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو میری ہدایت کا ذریعہ بنے تھے کہ اللہ مجھ سے کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ مجھ سے کہتا ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے تھے کہ میرا دل چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، جو میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ باتیں کرتا ہے، کوئی ہو تو صحیح بات کرنے والا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بے شک یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، سیم ٹو سیم ترجمہ نہیں ہے یہ۔ اور تحقیق جب ہم نے تمہیں تخلیق کیا، بنایا، ثم صورناکم، اور تمہیں صورت گئی کی، تمہارے نین نقش بنائے، انہوں نے میک اپ کیتا، کیا کیا؟ صورناکم، سنوارا تمہیں۔ ثم، پھر کیا کیا؟ قلنا، پھر ہم نے کہا، کس سے کہا؟ للملائکہ، تمام فرشتوں سے۔ کس سے کہا جی؟ تمام فرشتوں سے کہا۔ کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم، آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یار یہ اللہ اپنے آپ کو کراتا ہے سجدہ۔ کیا بات، کیا ہی بات۔ اللہ کہتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب تمہیں تخلیق کیا، تمہیں سنوارا اور فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تسجد اذ امرتک، ہاں، للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کریں۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، سب سجدہ ریز ہو گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے
ابلیس لم یک من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ قال، اللہ کہتے ہیں پھر میں نے کہا ما منعک، تجھے کس چیز نے روک دیا، اللہ تسجدہ، تو کہ تو سجدہ نہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے کہہ دیا ہے، جب میں نے حکم کر دیا ہے تو تجھے کس چیز نے روک دیا ہے، وہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ قال، تو کہنے لگا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ پاگل ابلیس بس چول آدمی تو نہیں تھا، شیطان کیسے لگا ہے، انا خیر، اتنی عبادت کی، سارا کچھ نظر آ رہا ہے تجھے، اللہ معاف کر دو۔ قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے کس سے بنایا، آگ سے، وخلقتہ من طین، اور اس کو آدم کو کس سے بنایا، تین سے، مٹی سے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، یہ بعد میں فتویٰ نہ لگا دینا میرے اوپر، بخاری صاحب نے غلط ترجمہ کرتا سے، کیونکہ یہ عربی ہے، میں عربی کا کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں لکھا ہوا اس میں۔ گھر جا کے کچھ خود بھی پڑھو نا، ایک تو میں ہوم ورک، یہ آپ کو میں پڑھا رہا ہوں نا، میں ٹیچر تو نہیں ہوں، لیکن گھر جا کے ہوم ورک بھی کرنا نا، جا کے سارا میرے طرح رہ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے باقی کی نہیں آ رہی؟ ہوم ورک سمجھتے ہو، جڑا بچہ ہوم ورک نہ کرے انہوں پھینٹی پہنتی ہے، کی پہنتی پھینٹی، پھر تھی پھینٹی کو بچے نے تو ہوم ورک کرنا، گھر جا کے ہوم ورک کرنا۔ میں الحمدللہ جو ہے نا، جتنا مرضی بڑا شرارتی بچہ ہوتا تھا جو اسکول میں پڑھتا تھا، ہوم ورک میں ٹکا کے کرتا تھا، چاہے وہ فیمیل ہوتی تھی ٹیچر یا میل ہوتی تھی، مجھ سے سارے بڑا پیار کرتے تھے، کیونکہ میرا تلفظ شروع سے صحیح تھا، عربی کہہ رہا ہوں، اردو پڑھتا تھا یا انگلش پڑھتا تھا، پروناؤنسیشن میری الحمدللہ ٹھیک تھی، تو پیار بھی کرتے تھے۔ اللہ کے بچ اپنی گلا ٹھوکی جا رہے ہیں۔ اچھا، قال، انہوں نے کہا جی میں اگ تو بنیا، تھی انہوں نے مٹی تو بنایا ہے، تو سوری میں سجدہ نہیں کرنا۔ پھر اللہ پاک فرمایا قال فاہبط، پھر اتر جاؤ یہاں سے، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ، منہا، یہاں سے نکلو یہاں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ زیبا نہیں دیتا کہ تو یہاں تکبر کرے، فیہا فخرج، وہ کہتے ہیں گیٹ لاسٹ، نکلو یہاں سے، چلو، فخرج، نکل جاؤ یہاں سے، انک من الصاغرین، تم دھتکارے ہوئے میں سے ہوگے۔ قال، اس نے کہا انظرنی، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، جب تو ان کو اٹھائے گا۔ قال، تو اللہ فرمانے لگے قال انک من المنذرین، جاؤ تجھے مہلت دی، تمہیں مہلت دی، جاؤ تمہیں مہلت دی۔ قال فبما غویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، تو کہنے لگا جیسے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی ان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، ان کو نہیں چلنے دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کی سیدھی راستے پہ بیٹھوں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے آؤں گا، اور آپ اکثروں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے کہا قال اخرج منہا، اپنا منہ بند کرو اور نکلو یہاں سے، مذعوما مدحورا، دھتکارے ہوئے، لمن تبعک منہم، جو تمہارے ساتھ تمہاری تباہ کرے گا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، ان سب کو تمہارے ساتھ جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ پیغام ہے اللہ کا۔ اچھا، یہاں پہ بات ختم ہوئی، آگے اللہ آپ کے اور میرے باپ آدم علیہ السلام سے بات کر رہے ہیں، یا آدم، یہ تو بات ختم ہو گئی، سجدہ اللہ نکل جائے، یہاں نکل گیا، وہ مہلت لے کے، پاور لے کے نکل گیا۔ پھر اللہ مخاطب ہو رہے ہیں آدم علیہ السلام، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ فتکونا من الظالمین، کہ اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت اختیار کریں، سکون ماحول ہے یہاں پہ۔ ایک اور جگہ پہ نا، وہ انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بتاؤں گا، اللہ کہتا ہے نہ ادھر دھوپ ہے، نہ ادھر تمہیں پیاس لگتی ہے، نہ ادھر دھوپ ہے، نہ ادھر تمہیں لباس پہننا پڑتا ہے، ہر چیز ریڈی میڈ، یاشی ماحول ہے۔ یہ سکون والی زندگی ہے۔ وہ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں آرام سے رہیں، موجیں ماریں۔ اور لیکن ایک بات ہے، یہ جو درخت ہے نا، اس کے پاس نہیں جانا، آپ نے اس کے پاس نہیں جانا، یہ کام نہیں کرنا۔ اگر یہ کام کیا تو کیا ہوگا، فتکون من الظالمین، تو آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کام نہیں کرنا، سمجھا رہے ہیں اللہ آدم علیہ السلام کو۔ یہ جو آدم علیہ السلام کو سمجھا رہے ہیں نا، یہ آج بھی میرا اللہ آپ کو مجھے جگہ جگہ قرآن میں سمجھاتا ہے، کھولو تو صحیح اس کو۔ فوسوس لہم الشیطان، لیکن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈال دیا، لیبدی لہما ما یوارہم عنہما من صوتیاتہما،
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. مختصر مفہوم بیان کر رہا ہوں. انہوں نے وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا پتہ ہے تمہارے رب نے کیوں منع کیا ہے یہ درخت کھانے سے؟ یہ اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ اور تم ہمیشہ یہاں رہنے والے نہ بن جاؤ, اس لیے منع کیا. اب آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ یار اللہ کے قرب میں تو ہمیشہ رہنا چاہیے, تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے, تو وہ اس چکر میں آ گئے. اب آگے اللہ فرما رہے ہیں وَقَاسَمَهُمَا, شیطان نے ان کے آگے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں قسم سے, اللہ کی قسم میں کسی کو بات یقین رہا ہے قسم نہ. شیطان آدم علیہ السلام کو, ہمارے جد امجد کو آدم علیہ السلام کہہ رہے قسم نہ, صحیح گل ہے, انی لکما لمن الناصحین, میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں, قسم نہ صحیح آئی گل ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں گے اور آپ اللہ کے قریب رہیں گے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا. یہ آگے اللہ فرماتے ہیں انہوں نے پھر شیطان نے ان کو بھٹکا دیا اور وہ انہوں نے اس کا ذائقہ چکھ لیا اور انہوں نے ان کے جسم سے لباس اتر گیا اور انہوں نے پتے جو تھے وہ ڈھانپنا شروع کر دیے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا, اور ان کے رب نے ان کو پکارا, أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اللہ نے پھر پکارا اور نے کہا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا کہ اس کے پاس نہیں جانا, یہ کام نہیں کرنا, اور اَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ, کہ یہ شیطان آپ دونوں کا دشمن ہے, میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا. تو بہرحال ان کو جب احساس ہوا تو پھر وَقَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا, انہوں نے معافی مانگی آدم حوا اور آدم علیہ السلام نے. تو اللہ نے ٹھیک ہے معاف تو کر دیا. قَالَ اهْبِطُوا, یہاں سے اتر جاؤ, بعضکم لبعض عدو, بعض تمہارے سے بعض تمہاری اولاد میں سے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, زمین میں تمہارے لیے کچھ دیر ٹھہرنے کا ایک مقرر ٹھکانہ ہے, اس کے بعد ختم ہو جائے گا. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ, اس میں تم جیو گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ, اس میں مرو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ, اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے. جب ہم قبرستان جاتے ہیں نا جی, قبر میں آپ دیکھا ہوگا 3 مٹھی اٹھا کے پھینکتے ہیں نا, وہ مسنون ہے. پہلی مٹھی میں کیا پھینکتے ہیں؟ منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں تخلیق کیا. وفیہا نعیدکم, اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا رہے ہیں. اور تیسری مٹھی پھینکتے کیا کہتے ہیں؟ وفیہا نخرجکم تارۃ اخری, اور اسی میں سے تمہیں نکالیں گے. یہ مسنون عمل ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا یہ آگے اللہ فرمائے, اب اللہ تعالیٰ جو مجھے بڑی اس میں اٹریکٹ کی نا ایک چیز, اب یہ سارا آپ نے گھر جا کے بھی پڑھنا ہے. سورۃ الاعراف کی آیات 11 نمبر سے شروع ہوئی ہیں. تو اللہ فرما رہے یا بنی آدم, اے آدم کی اولاد, اے آدم کے بیٹیوں, لا یفتننکم الشیطان, شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم, جیسے تمہارے باپ کو ڈال دیا تھا فتنے میں, تمہیں نہ ڈال دے. لا یفتننکم الشیطان, کما جیسا, اخرج ابویکم من الجنہ, جیسے تمہارے باپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا, گمراہ کر دیا تھا, بہکا دیا تھا. تم اس سے ذرا بچ کے آنا. ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما, اور ان کے لباس اتروا دی, ان کو برہنہ کرا دیا تھا. انہ یراکم ہوا وہو قبیلہ من حیث لا ترونہم, وہ اور اس کے قبیلے تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ, بے شک شیطان ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان نہیں لاتے, جو ہم سے دوستی نہیں کرنا چاہتے, ہمیں کوئی سمجھتے ہی نہیں اپنا. ان کو پھر شیطان, ظاہری بات ہے یا میں ہوں پھر یا دو ہی طاقتیں, یا رحمان نے طاقت دی ہے شیطان کو, پھر وہ شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں. تو یہ اس کو ہم گھر جا کے پڑھیں گے نا جی.